آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں اور اب وقت ہے ٹیکنالوجی کے ہمارے ہفتے وار سلسلے کلک کا۔ اس ہفتے دیکھیے کہ کیسے مائکروسافٹ کے محققین پانی اور کیمرے کے امتزاج سے ایک ایسی ٹیکنالوجی بنانے کی جستجو میں ہیں جس میں ہاتھوں کی نقل و حرکت کی کچھ ایسی عکاسی کی جائے گی کہ نقل پہ اصل کا گمان ہو۔ دیکھیے کلک نوشین عباس کے ساتھ۔ انسان کے کمپیوٹر کے ساتھ میل جول کے بہت سے مواقع ہیں جن کے لیے کمپنیز اور تعلیمی تحقیق کے ادارے پیسے لگانے پر تیار ہیں۔ وہ کیسی ایجادات ہیں اس کی تفصیل دیکھیے گا تھوڑی ہی دیر میں، لیکن پہلے ٹیکنالوجی کی دنیا سے ٹیک راؤنڈ اپ۔ گندی زبان والے ایکس باکس ون کے صارفین جو اپلوڈ اسٹوڈیو پر ایسی ویڈیوز لگاتے ہیں جن میں گالیاں بھی شامل ہوتی ہیں کو اب معلوم ہوا ہے کہ ان کے ایکس باکس اکاؤنٹس کو معطل کر دیا گیا ہے یا اس کے کچھ حصوں تک ان کی رسائی مائکروسافٹ نے محدود کر دی ہے۔ ٹیکنالوجی کی اس بڑی کمپنی نے جو بےہودگی کے خلاف ہے یہ قدم اٹھایا ہے تاکہ اس کے تمام صارفین کو صاف ستھرا اور تفریحی ماحول میسر ہو۔ گیمز کھیلنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ایک امریکہ کی سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی تحقیق کے مطابق کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے والے بچوں پر کئی مثبت اثرات ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو گیم جتنی پرتشدد ہوتی ہے بچوں پر اتنا ہی اچھا اثر ہوتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کچھ گیمز بچوں کو مسائل حل کرنے اور نئی ترکیبیں سوچنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کمیٹی نے متفقہ طور پر اس بات کے حق میں ووٹ دیا ہے کہ غیر قانونی طور پر خفیہ نگرانی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ علامتی قرارداد اس رپورٹ کے بعد پاس کی گئی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ نے غیر ملکی سربراہوں کی گفت و شنید خفیہ طور پر ریکارڈ کی۔ اس قرارداد کے محرک برازیل اور جرمنی تھے اور ان دونوں ملکوں کے رہنماؤں پر خفیہ نگرانی کی گئی تھی۔ اور اگر آپ کو رات بھر نیند نہیں آئی یہ سوچ کے کہ امریکہ کے صدر کو کون سی قسم کی اینیمیشن پسند ہے تو اب آپ کا خواب پورا ہو گیا۔ صدر اوباما کیلیفورنیا میں ڈریم ورکس اینیمیشن اسٹوڈیو کے دورے پر گئے تو ان کو ایک دنیا سے باہر کی مخلوق سے واسطہ پڑا جس کی آواز تو جانی پہچانی لگی۔ یوں تو پانی اور ٹیکنالوجی کا کوئی میل نہیں، اس لیے میں اپنا آئی پیڈ کبھی غسل خانے میں نہیں لے کے جاتی، لیکن اب کوئکی لیبز کے تحقیق کاروں نے بھیگ جانے کی فکر کے بغیر ٹیکنالوجی کو استعمال میں لانے کا طریقہ نکالا ہے۔ اس کا نام ہے ایکوا ٹاپ ڈسپلے۔ سب سے پہلے ایک پروجیکٹر پانی کی سطح پر ایک عکس دکھاتا ہے، پھر مائکروسافٹ کا کنیکٹ کیمرا آپ کے ہاتھ کی حرکت سے بنی شکلوں کی شناخت کرتا ہے اور ایک کمپیوٹر اس ڈیٹا کی مدد سے گیم کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ جو فوارے نظر آ رہے ہیں دراصل پانی کے اندر سپیکر ہیں۔ فی الحال اس کام کے لیے صاف شفاف پانی اتنا اچھا نہیں جتنا کہ نہانے کا نمکین گدلا پانی۔ تجویز ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آئندہ چند سالوں تک بازار میں ملنا شروع ہو جائے، پھر دیکھیے غسل کرنے کا اور کتنا زیادہ مزہ آئے گا۔ دراصل تحقیق کا ایک پورا شعبہ اس بات کے لیے وقف ہے کہ مشینوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ اسے ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ریسرچ کی ایک مثال یہ ہے MIT ٹینجبل میڈیا لیب کی انفارم مشین، ایک نہایت ہی پیچیدہ آلہ جس کے 900 متحرک ٹکڑے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی انجینئرنگ جو ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ ان کی حرکت کنیکٹ کیمرے کے سامنے ہونے والی حرکات پر مبنی ہے۔ جس طریقے سے ہاتھ حرکت کریں گے مشین اسی طریقے سے ان بلاکس کو حرکت دے گی اور اس بال کو دنیا کے کسی حصے سے بھی ہلایا جا سکے گا۔ فی الحال تو یہ بنیادی نمونہ بھاری ہونے کی وجہ سے ایک ہی جگہ پڑا رہتا ہے، لیکن اسے مختصر بنانے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ ابھی شکلیں تبدیل کر کے حرکات کی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ صحیح پیشن گوئی کر سکیں کہ یہ کام کیسے کیا جا سکے گا تو آپ کے لیے پیسے بنانے کا موقع ہے، کیونکہ بے شمار کمپنیز اس کام میں پیسہ لگانے کو تیار ہیں۔ جیسے فوجیٹسو کمپنی ایسی تجرباتی عکاسی کو نقشے اور بروشر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور شارپ کمپنی اس تصور پر کام کر رہی ہے کہ استعمال کرنے والے لوگوں کو دیکھ کر مشینیں خوشی سے کھل اٹھیں۔ ذرا سوچئے سامنے جو واشنگ مشین پڑی ہے اسے کتنی خوشی ہوگی اگر ہم اس میں گندے کپڑے ڈال دیں۔ چلیں یہ شاید کچھ لوگوں کو زیادہ ہی بے تکلفانہ لگے، لیکن آلات کے خوش کن پہلو سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مشینوں کا استعمال جذباتی لگاؤ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سافٹ ویئر کو ہی دیکھیے جو کچھ عرصے سے زیر استعمال ہے۔ یہ چہرے کے تاثرات کو پہچان لیتا ہے اور اس کا استعمال اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اسے ہیٹنگ سسٹم سے جوڑ دیں۔ آپ اداس نظر آئیں گے تو یہ خود بخود درجہ حرارت کو بڑھا دے گا۔ جاپانی کمپنی نیوروویئر نے یہ کھڑے کان بالکل اسی طریقے پر بنائے ہیں۔ جب بھی کوئی دماغ میں سوچ آتی ہے تو کان پہچان کر تن جاتے ہیں۔ اس نئی تخلیق کی بنائی یہ ہے کہ ویڈیو ریکارڈر کو بغیر کسی سوچ کے دماغ سے براہ راست کنٹرول کیا جائے۔ آپ کو کچھ مسرت ہوئی تو یہ آلہ خود بخود اس کو پہچان لے گا۔
ये था इस हफ्ते का क्लिक। नाशीन अब्बास को इजाज़त दीजिए। आखिर में आपको ये याद दिलाते चले कि मालाकन डिवीज़न के ज़िले शांगला में फ़ौज के इनखला के बाद की सूरत हाल आज सहरबीन का अहम मौजू था। शांगला में हालात को बेहतर करार देकर वहाँ से फ़ौज को वापस बुला लिया गया, लेकिन इसी दौरान स्वात ऑपरेशन के दिनों में फ़रार हो जाने वाले तहरीक तालिबान के नए अमीर मुल्ला फजलुल्लाह के अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान पहुँचने की इत्तलात हैं। सहरबीन में पेश होने वाले मौज़ूआत दोबारा देखने के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। यहाँ आपकी राय का सफ़ा भी हाजिर है। आप BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल और फेसबुक सफ़े के साथ साथ हमारे तासुरात भी हमें भेज सकते हैं। अब सहरबीन इख्तिताम को पहुँचा। शफी नकीजा मई को इजाज़त दीजिए।